الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم قضا نمازوں کے متعلق مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کہ مزید کیا کیا احکام ہیں۔ مسئلہ: جس چیز کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت کے بعد عمل میں لانا یہ قضا کہلاتا ہے۔ اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو دوبارہ وہ خرابی دفع کرنے کے لیے کرنا اعادہ ہے۔ وہ کام کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا تو اب اس کو دوبارہ پڑھنا یہ اعادہ ہے، لیکن وقت گزر گیا جو اس کا وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ وقت گزر جانے کے بعد اب وہ کام قضا ہو گیا۔ مسئلہ: وقت میں اگر تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ چار نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر 1 منٹ بھی باقی ہے اور اس نے اللہ اکبر کہہ لیا یا صرف اتنا ہی وقت باقی تھا کہ یہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ یہ نماز ادا ہی ہے، بھلے پوری نماز دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہے، صرف اللہ اکبر کہہ لیا اس نے، شروع کر لی نماز، تو اب اس کی نماز وقت میں ہی شمار ہوگی۔ مگر فجر کی نماز، عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز کہ اس میں وقت کے اندر سلام پھیرنا یہ ضروری ہے، اگر سلام وقت کے بعد پھیرا تو اس کی نماز جاتی رہی، دوبارہ اس کو قضا کر کے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ: سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے، مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہ گار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جب کہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو پھر وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی تو اب جاگتا رہے، نماز پڑھ کر ہی سوئے۔ ایسا بندہ سویا تھا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی اور پڑھ کر سو گیا، اس کو جاگنا ہے عصر میں، اب عصر میں جاگا نہیں اور کوئی جگانے والا بھی پاس نہیں تھا، اب یہ سویا ہی رہا، مغرب کا وقت آ گیا تو اب یہ جو اس کی نماز قضا ہوئی اس کو اب ادا کر لے، لیکن اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو اس چیز کا گناہ نہیں دے گا، جب کہ اس کی نیت تھی کہ میں جاگ کر نماز پڑھوں گا، اور اگر نیت ہی نہ ہو بندے کی کہ نہیں میں سویا، جب جاگ آئے گی تو پھر پڑھ لوں گا، تو پھر ایسی صورت میں گناہ گار بھی ہوگا۔ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلائے کہ بھائی ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، جس کو پتہ ہو اس کو جگانا یا اس کو یاد دلانا یہ واجب ہے، بتائے اس کو کہ بھائی ابھی آپ نے فلاں نماز نہیں پڑھی، پڑھ لیں۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ یہ پتہ ہے کہ میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی اگر میں لیٹ سویا تو آپ اس کو یہ لیٹ سونا یہ ممنوع ہے، اس کو چاہیے کہ فوراً سو جائے تاکہ صبح فجر میں جاگ سکے۔ فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب اور سنت کی قضا سنت، یعنی وہ سنتیں جن کی قضا ہے، مثلا فجر کی سنتیں جب کہ فرض بھی فوت ہو گیا ہو، اور ظہر کی پہلی سنتیں جب کہ ظہر کا وقت باقی ہو،
تو یہ وہ سنتیں ہیں جن اگر قضا کر دیا تو ان کو دوبارہ ادا کرنا بھی سنت ہے۔ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑے گا بری و ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں، ان کے علاوہ جب بھی پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر فجر کی نماز وہ عصر میں پڑھتا ہے یا مغرب میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز عشاء میں پڑھتا ہے، قضا جو اس کی ہو گئی تھی، پرانی قضا نماز ہے، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے تو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر میں پڑھ سکتا ہے، عصر سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اور عصر کے بعد اکیلا کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پڑھ سکتا ہے، مغرب میں پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، جب اس کو موقع ملے وہ اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور بلکہ جو نفل پڑھتے رہتے ہیں، میں تہجد کے نفل پڑھ رہا ہوں، میں جی فلاں نفل پڑھ رہا ہوں، میں فلاں نفل پڑھ رہا ہوں، اور ان کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو ان کو چاہیے کہ نفل نہ پڑھیں بلکہ نفلوں کی جگہ وہ قضا نمازیں پڑھیں، چونکہ وہ قضا ان پر فرض ہے اور نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اس کا گناہ، وہ جو نماز قضا ہو گئی تھی اس کا گناہ اس کے ذمہ ابھی باقی ہے، ادا کر لے گا، توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو۔ ابھی مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے جنون شروع ہو گیا، پاگل پن شروع ہو گیا، اور یہ کب تک رہا؟ اگلے دن عشاء کی نماز بھی گزر گئی، تو یہ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 6 نمازیں، 6 نمازیں پوری ہوئی، فجر کے بعد اس کو ہوش آیا تو اب اس پر یہ جو قضا ہو گئیں ان کی قضا واجب نہیں، اور اگر اس سے پہلے ہوش آ گیا تو پھر ان کی قضا واجب ہے اس پر۔ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضا واجب ہے۔ جو بندہ مرتد ہو جائے، اب جو پہلے زمانہ اسلام میں اس نے نمازیں پڑھی تھیں، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، وہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب مسلمان دوبارہ ہو گیا، تو اب وہ نمازیں جو اس نے مرتد ہونے سے پہلے پڑھی تھیں، اب ساری نمازیں دوبارہ اس کو قضا پڑھنی واجب ہیں۔ اسی طرح حج بھی اگر کیا تھا اور یہ مرتد ہو گیا، بعد میں پھر ایمان قبول کر گیا، اب اس پر اگر استطاعت ہے تو اب دوبارہ اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ ایسا مریض کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ اتنا مریض ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس قدر لاچار ہے۔ ہوتے ہیں کہیں ICU میں ہیں کہ وہ بیچارے ہل نہیں سکتے، اشارہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اگر 6 وقت نماز کے گزر گئے تو اب اس پر یہ جو قضا نمازیں ہو گئیں ان کا گناہ نہیں، اور اگر اس سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا اور اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اب اس کی قضا واجب ہوگی۔ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا بھی ویسی ہی ہے۔ مثلا سفر کی نماز اگر فوت ہوئی سفر میں تو اس کو جب پڑھیں گے گھر میں آ کر یا کہیں پر بھی تو اس کو وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز قضا ہوئی سفر میں، ایسے سفر میں جو 92 کلومیٹر کی مسافت پر ہو، یہ جا رہا تھا، راستے میں ظہر فوت ہو گئی، تو اب یہ جب گھر واپس آئے گا یا جہاں پر ٹھہرنا ہے ٹھہر گیا، مقیم ہو گیا، تو اس صورت میں جو نماز قضا ہوئی تھی 2 رکعت، اب یہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، یہ نہیں کہ اب گھر پہنچے گا تو 4 رکعتیں پڑھے گا، بلکہ 2 ہی پڑھے گا۔ ہاں اگر قضا ہوئی تھی مقیم کی حالت میں اور اب یہ سفر پر جا رہا ہے، راستے میں اس نے کہا میں نے تو 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، کیوں نہ ہو اس بات سے فائدہ لیتے ہوئے میں پچھلی نماز جو قضا ہے وہ بھی 2 فرض پڑھ لیتا ہوں، تو اب ایسا نہیں کر سکتا،
جس طرح کی نماز قضا ہوئی تھی ویسی ہی اس کو پڑھنی ہے، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو۔ سفر کی قضا ہوئی تو 2 ہی پڑھے گا، مقیم حالت میں قضا ہوئی اب بھلے سفر میں پڑھ رہا ہے تو 4 ہی پڑھے گا، 2 پڑھنے سے اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔